يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ عزیز مسلمان بھائیو، کلام پاک قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں سیدھی راہ بتاتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے نہیں بلکہ پکڑ کے سیدھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہم بھی جو ہے اس کے ساتھ سیدھے ہو جائے، جو تھوڑا سا سیدھا ہو گئے تو باقی آگے اللہ ہدایت دیں گے اور اللہ مکمل جو ہے ہدایت کے راستے پہ لے آئیں گے۔ لیکن کم از کم یہ اتنا مختصر سا تو کرے کہ تھوڑا اللہ کی طرف قدم رکھے تو صحیح، اور اللہ کی طرف قدم رکھا تو کامیابی ہوگی، اور اس پہ چشم پوشی کی نعوذ باللہ تو اللہ باپ فرمائے بہت برا حشر ہوتا ہے، بہت برا عالم ہوگا، اور یہ سب کا سب جو ہے قیامت کے دن ایک حساب کا دن ہوگا۔ وہ حساب کا دن جو ہے اس وقت ہم تم سب ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی سب، اور ہم سے بعد میں جو آنے والی نسلیں ہیں، جو قوم ہے، جو لوگ ہیں آئیں گے، قیامت تک آئیں گی اور بھی مخلوق، یہ سب وہاں جمع ہوں گی۔ ہمارے آپ کے آباء و اجداد وہ سب جمع ہوں گے اور سب حاضر ہوں گے، اور سب کے سامنے ہمارا آپ کا حساب ہوتا ہوگا۔ تو وہ شرمندگی کا دن ہے، وہ بہت برا دن ہے، بہت سخت دن ہے، بہت مشکل وقت ہے وہ۔ اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کہ دیکھو پھر میں بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش فرمائیں گے تو وہ سفارش ایسے ویسے نہیں ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا سفارش ایسے میں سفارش۔ کبھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعداری اختیار تو کرو، اس کا تابعداری اختیار نہیں کہ بس منہ ہی منہ میں لگا ہوا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی سے آپ کا دلی لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بس صرف زبان میں لگا ہوا ہے یا رسول اللہ، اور وہ بھی دوسرے سننے والوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ میں بھی رسول اللہ کرتا جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کرو، لیکن کیا ہے یہ رسول اللہ، یہ دل کا آواز نکالو، یہ دل کے اندر کا آواز باہر لاؤ، دل کے اندر کا آواز باہر لاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اپنے محبت واضح کرو۔ اور وہ جب واضح کرو تو وہ وضاحت وہ لوگوں کے سامنے نہیں کہ دیکھو وہ لوگ بھی سنے، یہ بھی سنے، اور میں پھر زور زور سے چیخنا کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، بلکہ سناؤ تو اللہ تعالیٰ کو سناؤ، اور اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ ہر آدمی کے بالکل نزدیک ہے، ہر آدمی کے اپنے بندوں کے بالکل نزدیک ہے، اور وہ لطیف الخبیر ہے۔ لطیف وہ بات جو کبھی دوربین میں شیشے میں بھی نظر نہیں آوے، وہ باتیں ہیں جو سمجھنے سے بھی باہر ہے، جو بالکل باریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ لطیف ذات بھی ہے، وہ لطیف صفت بھی ہے اس کا، اور کشف بھی ہے، باری بھی ہے، تمام باری باتیں جو سامنے ہیں وہ بھی سنتا ہے، اور پھر علیم بذات الصدور بھی ہے۔ دل کے اندر کی بات ہے، تیرے دل کے اندر کی بات ہے، ابھی تو زبان پہ بھی نہیں لایا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے تمہاری بات، تمہارے دل کے اندر کا یہ راز جو ہے وہ معلوم ہے اس کو،
جب معلوم ہے تو اپنا دل کا جو بات ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سامنے کرو، اور جب اللہ کی رضا کے لیے سامنے کیا، اللہ کو وہ بات معلوم ہے تو اللہ آپ کا مراد بر لائے گا، اور آپ کا وہ محبت واضح ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دکھلاوے کی والی بات جو ہے اس کو شرک اصغر کہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو شرک اصغر سے بچو، وہ چیزیں ہیں جو قبول نہ ہونے والی ہے۔ اب دکان جاؤ، بازار جاؤ، بہت کچھ سامان لیا، سودا لیا، بہت کچھ لیا، وہ پیسہ دے دو اس کو، وہ پیسہ وہ بولے بھائی یہ تو کوٹا ہے، یہ بیکار ہے، ہمیں اصل پیسہ دو، یہ نقلی ہے یا جعلی ہے یا کیا ہے۔ تو اس وقت تیرا حشر، تیرا طبیعت کیا بولے گا، کیا بات ہوگی؟ یہ جو میں کوٹا پیسہ لایا یہ تو وہ شرمندگی کا عالم ہوگا نا۔ یہ مثال ہمارا آپ کا عمل کا ہے، ہمارا آپ کا عمل صحیح ہو، وہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ سچا ہو، وہ صحیح ہو، اس میں کوٹ بالکل نہ ہو، اس میں اللہ کے علاوہ اور کو دکھانے کے لیے یہ دکھلاوا یہ کچھ نہ ہو، کسی اور کو بتانے کے لیے، کسی اور کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ لطیف الخبیر ہے، خبیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے، بس اس کے سامنے کر دیا، اس کے لیے اپنا مدعا بتا دیا اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتا دیا، تو بے شک وہ اللہ خبیر ہے، اللہ اس پہ عمل۔ تو میرا بھائی، اللہ ہم آپ کا جو اعمال ہے وہ دکھلاوے کے بغیر ہو، اللہ قبول کرے۔ اللہ ہمارا وہ دکھلاوا بھی تقریباً کہ ہر آدمی کے ذہن و خیالات میں یہی ہوتا ہے، دکھلاوا ہے۔ جیسے مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی اسی گاؤں کا آدمی ہوں، میں بھی اس علاقے کا ایک آدمی ہوں، چلو میں بھی مسجد میں ذرا شکل دکھاؤں والی بات نہیں ہے۔ مسجد میں آیا تو اللہ کی رضا کے لیے آیا، نماز پڑھنے آیا، اور نماز کیا ہے؟ اللہ کا سامنا، اللہ جو مقرر کیا ہے ہم تم پہ نماز مقرر کے، وہ نماز پڑھنے آیا، وہ نماز پڑھا، تو یہ شکر ادا کرو اس بات کا۔ اور نماز نہیں پڑھا تو اس بات کی فکر کرو، یہ نماز نہیں پڑھا تو اسی دن وہ حساب کا وقت جو آئے گا، تو اس وقت کہا جاتا ہے جو افراد کی نماز پڑھا ہے، جو اچھائی کیا ہے، جو اچھے کام کیا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھایا ہے، اور جو ایمان رکھا ہے، ایمانداری کی ہے، تو ان سب باتوں کا کیا ہے؟ اس دن اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اس کا چہرہ خوبصورت پیلا دکھائی دے گا، خوبصورت ہوگا، واضح ہوگا، اور وہ اس پہ بشاشت ہوگی، اس میں وہ ایک خوشی دکھائی دے گی اس کے چہرے میں، ضاحکتن، وہ ہنستا ہوگا، مستبشرہ، اور اس کا بالکل ایسے ہو، اس پہ جیسے ایک خاص خصوصی خبر اس کو سنائی گئی ہو، وہ خوش ہوتا ہوگا، خوش رہے گا۔ یہ کس دن ابھی حساب ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا چہرہ منور ہوگا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، وہ مطمئن ہوگا۔ تو یہ مطمئن کس بات کی؟ یہ اس بات کی، آج کا جو نماز پڑھا، آج کا جو روزہ رکھا، آج کا جو خیر خیرات کیا، آج کا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عاجزوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے ساتھ جو ہے تعاون رکھا، جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لازمی تم وہ کچھ کرو جو برداشت نہ کر سکو، اس کی بات نہیں ہے، بس اتنا جو تیرے بس میں ہے، لیکن کرو۔ اور ہاں، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو اس کا کوشش کرو کہ لازمی مقرر ادا کر دو، تو اس دن اس شخص کا چہرہ خوبصورت اور منور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے چہرے منور رکھے، اور اللہ ہم سب کو اس دن کی شادمانی دکھاوے، اس دن کی خوشی دکھاوے، اور اس دن کو خوش رکھے۔ میرے بھائی، ہم سب کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو بھی اسی طرح خوشی دکھاوے، اور ہم جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت رکھے اور ہدایت پہ رکھے، اور ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصتی دے۔ جب ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہوگی تو یقیناً اس وقت ہمارا آپ کا بھی
چہرہ ایسے ہی منور ایسے خوبصورت ہوگا اور ایسے ہنستا ہوا ہوگا، اور یہ ہنستا ہوا چہرہ اسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی دکھائے گا اور اسی کو جام پلائے گا، اور سفارش ہوگا تو کوئی ایک دو غلطی اگر اس کی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کرے گا۔ دنیا میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے یاروں دوستوں، اس کے جاننے والوں، اس کے محبت کرنے والوں کو تم دھتکارتے جو ان کی مخالفت کرتے رہو ان کے، اور پھر بولو یار سفارش کرے گا سفارش کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے گا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایسا کبھی نہیں۔ یہ تو اگر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود موجود ہوتے اور وہ دعوت دینے لگتے تو اس کو بھی تم رد کرنے لگتے۔ نعوذ باللہ میرا بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب خود نہیں آئیں گے، وہ رخصت ہو چکے ہیں، البتہ اس کا دین جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ قیامت تک چلانے والے وہ ہم تم لوگ ہوں گے۔ اب ہم تم اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار قرار دیا ہے، تو یہ ذمہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ذمہ ہے یہ کلمہ آگے تک پہنچانا ہے، اور یہ جو آگے تک پہنچائیں گے اور ہم آپ اس پہ عمل کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا سفارش کرے گا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا سفارش جو ہے نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال ہی ایسے بنا رکھے ایسے دنیا سے ایسے حالت میں رخصتی دے کہ ہمیں سفارش کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آوے، ہمارے اعمال خود ہی صحیح ہو، اور یقیناً کہ اللہ سے بھی سامنا ہو تو اللہ بھی راضی ہو اور رسول بھی راضی ہو، تو میرا بھائی مبارک دن وہ ہوگا اس شخص کا، اور چہرہ اس کا منور و خوبصورت ہوتا ہوگا۔ اور نعوذ باللہ جو ان باتوں پہ عمل نہیں کیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی ہدایت نور اس سے دور رہا، بس صرف منہ میں نور 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 علی نور نور علی نور، کیا مطلب؟ صرف منہ میں نور علی نور نور علی نور نہ، اس نورانی شخص سے نورانی طریقوں پر عمل کرو تو نور ہے، یہ نور ہے، اللہ نے اس کو یہ نور دیا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ نور نہیں دیا کہ وہ بھائی جسم اس کا نور ہے، وہ جسم اس کا نور ہے، وہ تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے والد ہے، حضرت آمنہ وہ ان کے والدہ محترمہ ہے، وہ ایک قوم کی اولاد ہے، وہ قریشی تھے، ہاشمی تھے، میرا بھائی وہ انسانوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اقوال ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ کے بھی۔ وہ کہتے نا، وہ کون سی آیت ہے؟ انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، میں ایک مخلوق ہوں اللہ کا، مثلکم جیسے تم اللہ کے مخلوق ہو ایسے ہی ایک مخلوق میں بھی ہوں، یوحى الیہ، بس اتنے فرق ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس جو ہے وحی آتی ہے، وہ نور ہے، اللہ نے اس کو وہ نور بنایا ہے، وہ نور دیا ہے اس کو، میرے پاس وحی آتی ہے، یوحى الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، آپ کا الہ، آپ کا معبود، آپ کو عبادت کرنے کے لائق جو آپ کا ہے وہ الہ واحد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیر فقیر بزرگ مزار اور جیسے پہلے غیر مذہب و ہندو اور یہ لوگ بہت واضح جو ہے بت رکھتے تھے، لیکن بت نہیں، نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اسی طرح ہے، پہلے شرک و بدعت نہیں تھی، وہ شرک اسی طرح چلتا رہا، اپنے بزرگوں کے پہلے فوٹو بنائے، زمانے تک فوٹو پڑے رہے، فوٹو کے بعد سے پھر شیطان صاحب آ کر ان کو اپنے آغوش میں لیا، وہی ان کا پیر صاحب بنا،
جی اس کا تو عبادت کرو، اور وہ انہیں فوٹو کو کیا ہے بتوں کا شکل بنا رکھا، بتوں کا شکل بنا کر پھر ان کی عبادت کیا جانے لگا۔ تو اب بے شک کہ بتوں کا تو عبادت نہیں کیا جاتا، لیکن کم از کم میرا بھائی مسلمان ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ایمان رکھنے والا ہے، تو اللہ پر ایمان رکھنے والا، جب اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے تو تمام قدرت تمام طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جو تم نے مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرتا ہے۔